مشال صاحبہ، ایک تو یہ چیز 9 میں دہرانے کا الزام شرجیل میمن صاحب نے، یعنی کہ جو سلسلہ سعید غنی صاحب کے دورے کے بعد شروع ہوا تھا تو وی ور اینٹیسپیٹنگ کہ کافی چیزیں بہتر رہیں گی، لیکن پھر اب یہ الزام اور پھر 8 فروری سے متعلق جو بیان سامنے آیا کہ جی اس طرح سے نہیں کرنے دیں گے، آپ کی کہ یہ چیزیں تبدیل کیسے ہوئیں؟ کیا ہوا اچانک؟ بہت شکریہ ستی صاحب آپ کا۔ دیکھیں جی، شرجیل میمن صاحب کی یہ پریس کانفرنس بنتی تھی کیونکہ ان کا خوف عیاں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کیسے سندھ کی عوام نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ویلکم کیا، کیسے کراچی کی عوام وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے نکلی، کس طریقے سے انہوں نے جو فسطائیت قائم کی ہوئی تھی پچھلے 2.5 سالوں سے، وہ عوام نے خوف کے بہت تھوڑے، اور ان کے لیے یہ بڑا انپریڈکٹیبل تھا۔ یہ سوچ رہے تھے کہ جیسے کوئی لوگ نہیں نکلیں گے، پھر ان نے جب عوام کا جمع غفیر دیکھا تو ان کو پینترا بھی بدلنا پڑا، ان کی مجبوریاں بھی آئیں، اور ان کا یہ پریس کانفرنس بھی آئی۔ آپ کی والی بات کہ اگر یہ نہ کرتے اور جو انہوں نے پہلے رویہ اختیار کیا تھا جب سعید غنی صاحب آئے اور انہوں نے ویلکم کیا تو جمہوریت کو فروغ ملتا، لیکن چونکہ ان کی بھی مجبوریاں ہیں، پرائی سیٹوں پہ بیٹھنے والے، پرائی کرسیوں پہ بیٹھنے والوں کی کافی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ لیکن مشال صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ شروعات ایک طرح سے سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے ہوئی تھی؟ اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ وہاں پر گئے ان کو ویلکم کیا گیا، جو پریس کانفرنس تھی یا آئی تھنک پریس کلب میں وہ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی لگ یہ رہا ہے کہ یہاں پر بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے، یہ نہیں لگ رہا کہ زرداری صاحب کی پارٹی ہے۔ اس طرح کا کوئی انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا، یعنی کہ یو آر ہٹنگ ایٹ دی پریزیڈنٹ آف پاکستان، جو کہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے بڑا ایک ستی صاحب آپ تو یہ ایگری کریں گے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو روایات سیٹ کی تھی، جو پرنسپل سیٹ کیے تھے، زرداری صاحب نے ان کی دجیاں اڑا دی۔ آپ ابھی ماضی کا ہی ایک حال دیکھ لیں کہ جس طریقے کی 26ویں ترمیم آئی، جس طریقے کی 27ویں ترمیم آئی، تو یہ ذوالفقار علی بھٹو صاححب ہی کی آئین کی دجیاں اڑائی گئی۔ کس نے اڑائی؟ زرداری صاحب نے۔ بات آپ کی صحیح ہے مشال صاحب، آپ کی بات درست ہے، لیکن مجھے 1990 کی سیاست بھی یاد ہے کہ اس میں کس طرح سے کیا معاملات چلتے تھے۔ I remember that as well۔ پیرالل سٹرکچر چل رہا ہے، یہ پیرالل سٹرکچر چل رہا ہے، اور ہمیں اندیشہ تھا جو پورے پاکستان نے دیکھا، پھر جو وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ ہوا حیدرآباد واپسی پہ، پھر جو پورے وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ ہوا جلسے میں، جو ہمیں جلسہ زبانی کلامی اجازت ملی، پھر ہمیں کوئی بھی کچھ کرنے کی اجازت نہیں تھی، نہ سٹیج لگانے کی، نہ لائٹس، نہ ساؤنڈ سسٹم، کچھ بھی نہیں۔ اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں آپ کے ارینجمنٹس نہیں تھے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کے ارینجمنٹس نہیں تھے، آپ کی جو کراچی کی تنظیمی سیاست ہے۔ ساؤنڈ سسٹم کی گاڑیاں پکڑی جائے گی، ہماری 3 گاڑیاں پکڑی گئی، صحیح ہے؟ اگر ہم پہ پولیس ریڈ کرے گی، اگر ہمارے کارکنان پہ شیلنگ ہوگی، اگر ہمارے کارکناؤں پہ پتھراؤ ہوگا، تو دیکھیں حکومت ان کی ہے، پولیس ان کی ہے، یہ نہ کراتے تو پرامن ماحول رہتا۔ آپ مجھے بتائیں، وزیر اعلیٰ صاحب کا دورہ رہا ہے، کوئی ایک گملہ ٹوٹا ہے؟ نہیں۔ لیکن نہیں، وہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ جی صحافیوں پر، وہ آج ٹی وی کی گاڑی تھی، اس کے رپورٹر اور اس طرح سے وہ بتا رہے ہیں، گاڑی کے شیشے ٹوٹے ہوئے میں نے بھی دیکھے ہیں کہ جی کارکنوں نے اس طرح سے پچھلے پروگرام میں کوشچن ہوا تھا، اس ٹائم مجھے اس واقعے کا پورا پتہ نہیں تھا۔ مجھے جب بعد میں پتہ چلا، وہ پتہ یہ تھا کہ جی پولیس اور کارکنان کے درمیان ایک تصادم ہو رہا تھا، درمیان میں آج کا جو ڈی ایس این جی تھا ان کے ساتھ یہ ہوا، وہ درمیان میں آ گئے تھے، اور چونکہ میں نے اس ٹائم اس پروگرام میں مذمت کی تھی، اور میں ابھی بھی سمجھتی ہوں، لیکن چونکہ یہ کوئی انٹینشنل نہیں تھا، پولیس اور کارکنان کے درمیان ہو رہا تھا، درمیان میں یہ سارا سین ہوا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ ہم دیکھتے ہیں ٹی وی چینلز کی جو ڈی ایس این جیز ہوتی ہیں یا ویسے جو وینز ہوتی ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ اسٹیکرز لگے ہوتے ہیں، باقاعدہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلانے ادارے کی گاڑی ہے، اور وہ ظاہر ہے یہ نمایاں ہوتی ہیں، تو یہ کہہ دینا کہ وہ بیچ میں آ گئیں، یہ تو ایک مناسب یا دیٹ از ناٹ اے ویلڈ جسٹیفیکیشن۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے مجھ سے پچھلے پروگرام میں کوشچن ہوا تھا، میں نے اسی ٹائم اس کی مذمت کر لی تھی، اور میں اس ٹاپک پہ مزید نہیں جاؤں گی آگے، لیکن جو 9 مئی کی بات یہ کر رہے ہیں، تو دیکھیں 9 مئی میں نے جو انڈرسٹینڈ کیا ہے، جو میں نے نوٹ کیا ہے، کہ جب بھی عوام نکلتی ہے، پبلک پریشر ہوتا ہے، جب بھی کوئی مذاکرات کی بات ہوتی ہے، جب بھی کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کی بات ہوتی ہے، تو یہ کبھی 9 مئی کو پکڑ لیتے ہیں، یہ کبھی کور کمانڈر ہاؤس کو پکڑ لیتے ہیں، یہ اور کبھی توشہ خانہ کو، کبھی توشہ خانہ اور جی اگر توشہ خانہ کو بھی پکڑتے ہیں تو آج بھی توشہ خانہ میں ہم کلیئر ہے،
صحیح ہے. اچھا. اگر کلیئر نہ ہوتے ستی صاحب تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگوا دیتے. اگر کلیئر نہ ہوتے تو ان کے پروزیکیوشن کو کبھی سٹمک کا بہانہ نہ بنانا پڑتا, ان کے پروزیکیوشن کو کبھی ہیڈ ایک کا بہانہ نہ بنانا پڑتا, ان کو کبھی کیس پچھلے 1 سال سے نہیں لگایا جا رہا, یہ لگا دیتے. ہم کلیئر ہے تو اس لیے نہیں لگا رہے. ان کو یہ اندازہ ہے کہ جب بھی یہ کیس لگے گا تو ابھی اسی ٹائم رہائی ہو جائے گی. لیکن ابھی آپ دیکھیں توشہ خانہ کی ابھی کیبنٹ ڈویژن نے ایک نئی لسٹ شائع کی ہے. تو ہم سے پہلے لوگوں نے توشہ خانہ سے چیزیں نہیں لی. یہ جو ابھی مریم نواز جس BMW میں گھومتی ہے, کیا وہ توشہ خانہ کی نہیں ہے؟ مورلی یہ چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں لینی چاہیے. اور جنہوں نے اگر پہلے لیا تھا, مریم نواز نے لیا ہو, شہباز شریف نے لیا ہو, نواز شریف صاحب نے, زرداری صاحب نے لیا ہو, میں کہتا ہوں کہ وہ اصولاً کو نہیں. جی میرا کوشچن اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ یہ سب چور ہیں, ہم مختلف ہیں, ہم آئیں گے وہ کام نہیں کریں گے جو انہوں نے کرنے. آپ لوگوں نے آ کے اسی طرز پہ کام کیا اور پھر اس کو اب جسٹیفائی کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم نے یہ کیا تو یہ بھی تو یہ کر رہے تھے. دیٹ ڈزنٹ میک سینس. کچھ چیزیں انڈرسٹینڈ کریں. جب آپ کو کوئی پرسنل گفٹ ملتا ہے, صحیح ہے, اور اگر آپ وہ اپنے گھر میں رکھ لے اور یا وہ گفٹ دوبارہ سے توشہ خانہ میں جمع کر کے اس کا ریٹ ہائی کر کے رولز اور ریگولیشنز کے مطابق لے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہ بڑی لیگل اور ٹیکنیکل باتیں ہیں. لیکن آپ کی بات درست ہے, لیکن آپ کو جو گفٹ ملا وہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان ملا, اور آپ ایک سرکاری دورے پر گئے, آپ اپنے ذاتی جیب سے پیسے خرچ کر کے نہیں گئے وہاں پر. میں بات اس کی ایتھکس کی بات کر رہا ہوں.